اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی تمام نیک دلی حاجات پوری ہوں گی، نیک دلی خواہشات پوری ہوں گی، ہر نیک مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلیں گے اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی ہی کامیابی عطا کرے گا، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ سامعین، دعا ایک ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں زیر ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے مسئلے، بڑی بڑی مشکلات دعا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور صحیح وقت پر اللہ سے دعائیں مانگے تو کوئی ایسی پریشانی ہے ہی نہیں جو حل نہ ہو، کوئی دکھ یا مصیبت دعا کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس وقت دعا مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ ہمیں کوئی ایسا وقت بتا دیجئے، کوئی اوقات بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، قبولیت کے امکانات زیادہ ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ایسے وقت بتائے، اگر کوئی انسان ان اوقات میں دعا مانگے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے۔ رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کا وقت ہے۔ صبح کی اذانوں سے پہلے پہلے کا وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت یعنی صبح کی اذانوں سے پہلے کا وقت یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ صدا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ کون ہے جو مانگے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی جو میرے سامنے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، توبہ کرے، استغفار کرے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ یہ خاص اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی وقت بتایا۔ اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو اللہ کے ہاں مقبول مقام حاصل ہو، تو رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگا کرو، یعنی تہجد میں مانگو، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا وقت بتایا تھا وہ وقت ہے فرض نمازوں کے بعد کا۔ 5 نمازوں کے جب ہم فرض ادا کر لیتے ہیں، ان کے بعد اکثر لوگ چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مانگتے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جب نمازوں کے فرض ادا کرتے ہیں تو دعا ضرور مانگا کریں۔ فرض ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ دعائیں مانگا کریں، پھر جو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں یا سنتیں ادا کرنی ہیں وہ بعد میں ادا کیا کریں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ نماز ادا کر رہے ہوں، فجر کی، ظہر یا عصر، مغرب، عشاء کی، تو جب بھی آپ نے فرض ادا کرنے ہیں تو فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور اپنے لیے، اپنے عزیز و کار کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خصوصی اللہ سے دعائیں کیا کریں، اپنی حاجات، خواہشات کا اظہار اللہ سے کیا کریں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو حل کرے گا۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے ہاں پھیلا لیا کریں کہ مولا ان خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، یا اللہ ہم خالی
خالی جھولیاں لیے تیرے گھر پہ آئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اپنے خزانے سے عطا کرنا، یا اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بخشش کی دعائیں مانگنی ہے۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اللہ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا، آپ کی خالی جھولیاں بھی بھر دے گا، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اس کے خزانے بھرے رہیں گے، کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، اور صحیح وقت پہ مانگے، صحیح طریقے سے مانگے، تو میں اس کی خالی جھولیوں کو بھر دوں گا، اس کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے مانگا کریں، تہجد کے وقت مانگا کریں، فرض نمازوں کے بعد مانگا کریں، تہجد کی نماز ادا کرنے کا معمول بنا لے۔ آپ چاہیں تو تہجد میں 4 رکعت نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، 8 رکعت نوافل یا 12 رکعت نوافل، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنے نوافل آپ تہجد میں ادا کیا کریں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یہ دو جو میں نے آپ کو وقت بتائے ہیں، ان دونوں وقتوں میں آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ تھے 2 اوقات جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ان 2 وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی ایک تہجد کا وقت اور دوسرا وقت جو ہے وہ ہے نمازوں کے، جب آپ فرض ادا کرتے ہیں تب آپ نے جو بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور جب آپ نے دعائیں کرنی ہے تو دعا کرنے سے پہلے ایک جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلے میں نے آپ کو 2 اوقات بتائے تھے جن میں آپ دعائیں مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے دعا کرنے بیٹھنا ہے تو 11 مرتبہ آپ نے اول میں درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یا اللہ یا حسیب، یا اللہ یا حسیب، 21 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یعنی جب دعا مانگنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، ہاتھوں کو پھیلانا ہے، تو 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا حسیب کا ورد کر کے دعا مانگنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ ان 2 وقتوں میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو جو 2 ٹائم بتائے ہیں قبولیت کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان 2 اوقات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان 2 وقتوں میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ باتیں احادیث نبوی سے ثابت ہیں، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر لوگوں تک پہنچائی، اللہ پاک اس کے چہرے کو روشن کرے گا۔ اس لیے آپ اس احادیث نبوی پر خود بھی عمل کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔